Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی فیملی کو، ان کی پارٹی کے قریبی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو، اور جو ان کے باقی چاہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 3 سال ہی ان کے ساتھ رہا سینٹ کے اندر، اور جب وہ وہاں سے سپیچ کرتے تھے تو یہاں سے ہماری پارٹی کی طرف سے ہم لوگ بات کرتے تھے تو ایک اچھی ڈیبیٹس کا آپس میں مقابلہ بھی ہوتا تھا، کافی اونچ نیچ بھی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ان کا ایک طرز بیان تھا جو کئیوں کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو پسند تھا، کئیوں کو نہیں بھی پسند تھا، لیکن جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تلخیوں کو اور پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان کی کمی محسوس ہوگی اور آئندہ بھی ہوگی، کیونکہ ایک ہاؤس کے اندر ایک بحث و مباحثے کا، شعر و شاعری کا ایک ماحول سا بن جاتا تھا، تو ظاہر ہے ان کی کمی محسوس ہوگی۔ ابر برسا نہ ہوا تیز چلی ہے اب کے، کتنی ویراں تیری یادوں کی گلی ہے اب کے۔ ان کی فیملی کو، خاص طور پہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک مختصر ساتھ تھا ان کے ساتھ 3 سال یہاں سینٹ میں، اور کئی بار راجہ ظفر الحق صاحب نے کافی زیادہ اچھے احسن طریقے سے معاملات کو نپٹانے میں کردار ادا کیا تھا، لیکن ان کی طرف سے بھی جو چیز ہوتی تھی وہ لگتا یہی تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے، اور کئی مواقع پہ بڑی آرگومنٹ جو ہے کافی نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، لیکن خاص طور پہ راجہ ظفر الحق صاحب نے بہت ہی کلیدی اس میں ہمیشہ کردار ادا کیا۔ تو بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بخشش کرے، اور ان کی خاندان کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر کامران مائیکل۔ جی شکریہ چیئرپرسن صاحبہ۔ آج یہ تعزیتی ریفرنس اس کی نشست رکھی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ہم سب مشاہد اللہ خان صاحب کی زندگی کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، بڑی سیر حاصل گفتگو، کیونکہ بڑا اچھا اور احسن طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر اب تک۔ وہ بالکل خوبصورت انداز میں ایک دبنگ شخصیت، جنہوں نے ہمیشہ اپنا اس چیز کو منوایا کہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ، بالکل جوان مردی کے ساتھ اپنے ان انیشیٹوز کو لے کے آگے بڑھتے رہے ہیں۔ ایک نظریاتی کارکن ہونے کی حیثیت سے پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہے، اور جو سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نظریات پر قائم رہ کر اپنی سیاست کی، عملی میدان میں محنت کشوں کا اور مظلوم عوام کی آواز کو ان ایوانوں میں بلند کیا، اور نہ صرف میں سمجھتا ہوں ان ایوانوں میں، بلکہ پریکٹیکلی بھی ہم نے ان کو ان علاقوں میں، ان کوچوں میں، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے پایا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہے۔ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان، بیرک سیاستدان، اور سب سے بڑی بات کہ وہ تمام رشتوں کو بھی نبھانے والے انسان تھے۔ انہیں یہ پتا تھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا سنا کہ وہ بڑے اچھے انسان، اور سب نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن میں ان کی کچھ قربت میں رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص نہ صرف دوسروں کا خیال کرنے والا، بلکہ ان کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والا، ڈیووشن کے ساتھ کام کرنے والا انسان۔ اور ایک پہلو جو میں یہاں پہ بیان نہیں ہوا وہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی دیگر برادریاں پاکستان میں موجود ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ ان سب کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے تھے، ان کے تہواروں پہ جاتے تھے،
ہمارے ساتھ کرسمس کی اور دوسرے تقاریب کے جو منعقد کی جاتی تھی ان پروگراموں کو وہ بالکل ان میں شامل ہوتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوں تاکہ یہ خوشیاں بڑھ سکیں۔ تو آج پورا ہاؤس جو ہے ان کے تمام تر صفات جو ان کے اندر تھی اس کو سراہ رہا ہے، اس پہ ڈسکشن کر رہا ہے۔ تو انسان کی خوبیاں، انسان کے جو کیے ہوئے کام ہیں وہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے چلے جانے کے بعد، کوچ کر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد لوگ ان کو سراہتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور اچھے الفاظ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر تیق نے جس طرح سے کہا، گو ہمارا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا اور اعتراف کیا اس بات کا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور جب گھر میں کسی کی کوئی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ہمیں چھوڑ جاتا ہے، اس زمانے سے کوچ کر جاتا ہے، تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سینٹ کے کسی بھی ممبر کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس دکھ میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان کے ساتھ دکھ میں شامل ہیں، اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ دکھ میں شامل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی کا اثاثہ تھے، اس ملک کا اثاثہ تھے، اور ایسے لوگ بہت کم جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیسا پلائی دیوار بن کر آمریت کا مقابلہ کیا، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ سب لوگوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ وفادار باوفا ساتھی تھے اپنی پارٹی کے، اپنی قیادت کے، اور انہوں نے کبھی اپنی پارٹی سے جو ہے وہ اس کمٹمنٹ کو اور اس لائلٹی کو ختم نہیں کیا، اور ہمیشہ ایک ہی پارٹی میں رہے۔ اور میں سیلیوٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو لائلٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور مشاہد اللہ خان صاحب ان میں شامل ہیں، اور ہمیشہ ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا رہا ہے، ان کی کمی کو یہ ہاؤس محسوس کرتا رہے گا۔ اور میں صرف یہ کہوں گا ان کے بارے میں کہ ان کو ہم مس کریں گے، اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ہوا چلے گی تو خوشبو میری بھی پھیلے گی، ہوا چلے گی تو خوشبو میری بھی پھیلے گی، میں چھوڑ آیا ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھوں کے نشان۔ شکریہ۔ یہ بہت اہم اجلاس ہے، تو اٹینشن از ریکوائرڈ، ہر ساتھی بہت امپورٹنٹ ان پٹ دے رہا ہے۔ ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی رحلت میرے خیال میں جو نا ہمارے تمام سینیٹرز کی خاطر، پارلیمنٹیرینز کی خاطر اور اہل پاکستان کی خاطر نہایت ہی تکلیف دہ ایک جو نا بات ہوگی، اور ہمیں یہ محسوس آج ہو رہا ہے کہ ان کی سیاسی اہمیت، اخلاقی قدریں جو اس میں کوٹ کوٹ کے بری گئی تھیں، وہ کیسے پیش کیا کرتے تھے اسے۔ یقیناً ان کی کمی کافی عرصے تک محسوس کی جاتی ہوگی، لیکن سب سے اہم چیز جو نہایت ہی اہم ہے، اور آج کے اجلاس میں یہ چیزیں ہمیں کچھ زیادہ ہی بہتر انداز میں مل رہی ہیں کہ یہاں پہ دونوں طرف کے ہمارے جو بھی دوست و احباب ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کے رشتے میں منسلک ہیں، سینٹ کے توسط سے ایک ہمارے ہاں قربت بنی ہوئی ہے۔ اس قربت کو ہمیں خراب نہیں کر لینا چاہیے، اسے برقرار رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی قدر کر لینی چاہیے۔ جس انداز میں مشاہد اللہ صاحب جو ہے نا بولا کرتے تھے، یقیناً تلخیاں بعض اوقات دوسری طرف سے بھی جو ہے نا امڑ آتی تھی، لیکن اگر ہماری کوشش یہ ہو کہ برداشت کا مادہ ہو، ایک دوسرے کی ہم قدر کریں، تو یہ تلخیاں نہیں ہوتی۔ مشاہد اللہ صاحب کی جو نا سب سے بڑی خدمات اس کی پارٹی کے لیے تھیں، اہل پاکستان کے لیے تھیں، طالب علم رہنما کی حیثیت سے، ٹریڈ یونین رہنما کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے کافی نام پیدا کیا انہوں نے، اور خصوصاً جو ہے نا ماہرانہ فکر اور شاعرانہ فکر اس کی اس حد تک عیان تھی، اس حد تک وہ اجاگر سے کیا کرتے تھے کہ آج بھی ہمارے دوست دونوں طرف سے محسوس کرتے ہیں
کہ مشاہد اللہ خان کی کمی یہاں پہ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی ہم محسوس کر رہے ہیں. حالانکہ میں اسی 6 سال میں ہم کچھ اپنے دوستوں کو کھو چکے ہیں. سیف اللہ خان صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, شہباز درانی صاحب, میر حاصل خان صاحب, اور ساتھ ہی جو ہے نا میڈم کلثوم پروین صاحب, اور اب مشاہد اللہ صاحب. یہ تمام دوست ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. دنیا فانی ہے, ظاہر ہے ہم میں بھی سب کی باری آنے والی ہے. ایک ایک کر کے ہم جو ہے نا اسی راہ پہ ہی, اسی ڈگر پہ ہی چلیں گے. لیکن جو محبت اگر ہم نے جو ہے نا پھیلانی ہے, قربت پھیلانی ہے, دوستی پھیلانی ہے, اس کے تقاضے یہ ہیں کہ نہایت ہی فراخ دلی سے ایک دوسرے کی باتیں ہم برداشت کرتے پھریں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کی عزت کریں. میں مشاہد اللہ خان کے جو ہے نا خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند کروا دیں, ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ہمارے دوست انشاءاللہ جب تک جو ہے نا یہ سینٹ ہوگا, اس کے دوست آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اسے ہم یاد کرتے رہیں گے. شکریہ. سینیٹر سسی پلیچو صاحبہ.